یہ بخاری شریف کی حدیث 441 پیش کی تھی۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ زہرا کے پاس جاتے ہیں گھر اور پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کان بینی و بینہ شیء، کہ میرے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ فغاضبنی، تو وہ غضبناک ہو کے نکل گئے۔ اب غاضب جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ متعدی ہے۔ تو یہاں غاضبنی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے غضبناک ہوئے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ناراضگی ہوئی۔ تو یہ اس کا معنی ہے، یہ صرف نہیں کہ استلی ناراض ہوئے بلکہ سیدہ زہرا بھی ناراض ہوئی۔ کیوں؟ کہ کان بینی و بینہ شیء، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب بتائیے، اور یہ جو حدیث ہے جس کے اندر غاضبنی یا غاضب کا لفظ ہے، یہ بخاری شریف کے اندر 3 جگہ آئی ہے۔ 441 جہاں سے میں نے پیش کی، آگے 6000 3 جگہ یہ الفاظ موجود ہے غاضب کے۔ یہ کا معنی ہے کہ آپس میں دونوں کی ناراضگی ہو گئی۔ تو یہاں آخر میں پھر حضرت علی ناراض ہو کے نکل گئے گھر سے۔ اب کئی لوگ جو امہات المومنین بالخصوص عائشہ صدیقہ پر زبان لٹکاتے ہیں کہ رسولہ ان پر ناراض ہو گئے، انہوں نے رسولہ کو اذیت دی، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بکواسات کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ مولا علی شیر خدا سیدہ زہرا سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے، کیا کوئی بدبخت ان دونوں میں سے کسی پر تنقید کر سکتا ہے؟ بھئی گھر کے معاملات ہیں اور یہ بشری تقاضے ہیں، اسی طرح وہ رسولہ کے گھر کے معاملات ہیں۔ کسی بدبخت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسولہ کے گھر کے معاملات میں اپنی زبان چلائے اور دخل اندازی کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر بیان کرتا ہے کسی جگہ، سورہ تحریم میں بیان کیا، تو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ دین سکھانا چاہتا ہے، اور رسولہ کے ازواج اہل بیت کو دین سکھانا چاہتا ہے، اخلاق سکھانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھیے یہ بات، اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ تم نے یہ کہاں سے ترجمہ کر دیا کہ آپس میں ناراضگی ہوئی۔ تو یہ میرے ہاتھ میں مترجم بخاری شریف ہے، اور اس کے مترجم ہیں مفتی محمد ابراہیم حنفی۔ انہوں نے جب ترجمہ کیا اسی حدیث کا 441 کا، تو انہوں نے اسی باب مفاعلہ کے اس جو خاصیت اس کا لحاظ کیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، اور آگے کیا ترجمہ کیا؟ اور باہم ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر سے نکل گئے، باہم ناراضگی کی وجہ سے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ صحیح۔ اب بتائیے دونوں میں ناراضگی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ اب دیکھیے عقل یقین صفحہ نمبر 329 پر یہ روایت ہے، یہ ہے کہ فاطمہ زہرا فدق کے لیے گئیں، حضرت علی گھر تھے، لکھا بقلم ان کے فاطمہ زہرا کی زبان سے سخت الفاظ کہلوائے گئے، جو عام اگر زوجہ کسی کے بارے میں کہے اپنے شوہر کے بارے میں تو اسے کیا کہا جاتا ہے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی زبان سے حضرت علی کے لیے کہے۔ اور ان رافضی ملاؤں کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ پاک پر زبان درازی کرتے ہیں، سیدہ حفصہ پر زبان درازی کرتے ہیں رسول اللہ کے ذاتی معاملات، گھر کے معاملات کی وجہ سے۔ تو اب وہ یہاں کیا کہیں گے، سیدہ زہرا کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کا انکار بھی مجلسی نے نہیں کیا، تسلیم کیا اگلے صفحے پہ، کہا کہ یہ اس کے اندر مصلحت تھی، ای معارضہ محمول بر مصلحت است، کہ یہ معارضہ جو ہے، یہ جھگڑا لڑائی جو ہے، یہ مصلحت پر محمول ہے۔ اور آگے کہا یا پھر این قبیل است آنچ از موسیٰ صادر شد، یا پھر حضرت موسیٰ سے جو صادر ہوا ہارون کے بارے میں اس پر معمول کیا جائے گا۔ یعنی خود انہوں نے تسلیم کر کے جواب دیے، تعویلیں کی۔ آپ بتائیں یہ کتنی توہین ہے سیدہ زہرا پاک کی؟ سب سے بڑے گستاخ دنیا کے اندر سیدہ زہرا پاک کے ہیں تو یہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا گھر میں ہے، سیدہ زہرا اکیلی جا رہی ہیں فدق کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی دشمنی کے اندر ان پر تان کرنے کے لیے آل بیت کو بھی بخشا نہ گیا، سیدہ زہرا کی توہین کی گئی، مولا علی شیر خدا کی توہین کی گئی۔ تو آج انہوں نے خطاب ہائے درشت، انہوں نے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی اس طریقے سے۔ تو کیا کہا؟ مانند جنین دا رحم پردہ نشین شدائی، کہ تو اس بچے کی طرح جو رحم کے اندر ہوتا ہے ماں کے، تو پردہ نشین ہو گیا گھر کے اندر۔ یہ فاطمہ زہرا کی زبان سے کہلوار ہیں علی کو رافضی۔ و مثل خائنہ در خانہ،
گریختہ ہی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد استغفر اللہ، کہ تو جو خیانت والے لوگ ہیں، جو خائن ہیں، ان کی طرح گھر میں چھپ گیا ہے۔ یہ ہے ان کی محبت اہل بیت۔ اب بتائیں کیا فتویٰ مجلسی پر، کیا فتویٰ ان پر؟ یہ حقیقت، نہ تم الزام ہم ہی دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اس لیے ہماری دعوت فکر یہی ہے